لوگ ہمیشہ جنازوں پر گھروں سے ڈائریکٹ قبرستان پہنچتے ہیں. غریب ہوتا ہے جو آپ کی لاش کو کندھا دے کے گھر سے قبرستان تک آتا ہے. یہ غریب سفید پوش آپ کو جو ہے نا وہیں قبرستان میں ہی مل جائیں گے، لیکن آپ کے رشتہ دار کی جو قبر کھود رہا ہوگا وہ آپ کے محلے کا غریب شخص ہوگا. اس کی قدر کرو، پوچھ لیا کرو اس سے کبھی کوئی چیز ضرورت تو نہیں ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہ اسلام کی قدر کیا ہے. آج ہمیں بھی گھر بیٹھے دین ملا، ہم اس کی قدر نہیں کرتے. گھر بیٹھے ہم مسلمانی ماحول میں پیدا ہوئے اور فوراً جھٹ جا کے مولوی کو بلایا اور کہا کہ اس کو آزان دے دو. باپ کو آزان پڑھنے نہیں آتی، باپ کو آزان پڑھنے نہیں آتی. جاؤ مولوی صاحب کو بلا کے لاؤ کہ وہ بیٹے کی کان میں آزان دے. شاید اس کو یہ بھی طریقہ معلوم نہیں ہوگا کہ دائیں کان میں کیا دی جاتی ہے، بائیں کان میں کیا ہوتا ہے. لیکن بات جب آتی ہے ہم سب سے بڑے مفتی بن جاتے ہیں اور سب سے بڑے ٹکر لینے علماء سے بن جاتے ہیں. علماء سے مقابلہ کرتے ہیں پھر اس سے ہر چیز میں. عزیزان محترم، اپنے گریبان میں جھانکے. ہم باپ کی لاش پڑی، ہمیں جنازہ پڑھانے نہیں آتا. سب سے پہلا حق اولاد کا ہے کہ وہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھے. کیوں آتا نہیں ہے؟ باقی بزنس میں بن چکا ہے، پرسنٹیج کا پتہ ہے کہ کتنا پرسنٹ اس پہ لگتا ہے، کتنا لگنا چاہیے، کتنا نہیں لگنا چاہیے. سارے تقاضے اس کو معلوم ہے. کیا ہے؟ باپ کا جنازہ پڑھنا نہیں آتا. ساری دنیا کی معلومات اس سے لے لو، جس ملک کی معلومات لے لو وہ آپ کو ساری اپڈیٹ دے گا. کیا ہے؟ باپ کو جنازہ پڑھنے نہیں آتا، غسل دینے نہیں آتا. جاؤ مولوی کو بلا کر لاؤ وہ غسل دے. باقی جائیداد ہم آپس میں تقسیم کریں گے، غسل مولوی صاحب دے. کیوں؟ کہ غسل دینے نہیں آتا. افسوس کی بات ہے، کیونکہ ہمیں دین مفت میں ملا. اس باپ نے کہا کہ اگر دین کی قدر پوچھنی ہے، اسلام کی قدر پوچھنی ہے، جا جنت البقیع میں سیدہ کائنات سے پوچھ. وہ تمہیں بتائیں گی کہ میں 5 سال کی تھی، 5 سال سے لے کر ساری زندگی میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیٹھ سے اوجڑیاں اتاری ہیں. لوگ پتھر مارتے رہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، لوگ گالیاں دیتے رہے. پوچھ سیدہ کائنات تمہیں بتائے گی کہ یہ دین تمہارے تک کس طرح پہنچا، اسلام تمہارے گھر تک کیسے پہنچا. اگر یہاں سے معلومات نہ ہو سکے، جا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے. میرے آقا تو تمہیں نہیں بتائیں گے، آپ کی زوجہ محترمہ بتائیں گی کہ میرے آقا پر کیا گزری ہے. جہاں پوچھ ان سے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ رات کا وقت ہوتا تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی جھولی پھیلا لیا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے، مولا میری یہ قوم مجھے نہیں جانتی، یہ قوم مجھے نہیں جانتی، انہیں راہ ہدایت نصیب فرما. ساری رات سیدہ کائنات اور خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائیں مانگتے ہوئے تیرے لیے گزر جاتی تھی، امت کے لیے دعائیں مانگتے وہ گزر جاتی تھی. میرے مولا انہیں راہ ہدایت نصیب فرما. اور صبح دن میں سارا دن وہ پتھر کھایا کرتے تھے. دین کی قدر پوچھنی ہے ان سے جا کے پوچھ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آج تجھے وقت نہیں ملتا نماز کے لیے، تو کہتا ہے میں کل پڑھ لوں گا، ابھی جوانی ہے، ابھی میرے دن ہی کیا ہے، میں اگلے ہفتے شروع کروں گا، اگلے مہینے شروع کروں گا، اس دفعہ کپڑے ناپاک ہیں، میں اگلے جمعے نماز شروع گا. تمہیں پتا ہے اگلے 1 منٹ کی مہلت مل سکتی ہے تمہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم اگر بڑی بڑی امیدیں، بڑی بڑی سوچیں اور قوی امیدیں لگائے بیٹھے ہو کہ میں بیٹوں کی شادی بھی کروں گا، ان کی اولاد دیکھوں گا، نانا پوتا سب بنوں گا اور اس کے بعد شاید موت آ سکے، یہ تیری بھول ہے. میں تجھے بتاؤں، مجھے تو اتنا بھروسہ بھی نہیں، جو سانس میں نے اندر لی ہے یہ اوپر بھی آ سکتی ہے کہ نہیں. اتنی گارنٹی بھی کسی کے پاس نہیں ہے. اپنی صحت کو مت دیکھیے. آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے ایسے کڑیل نوجوان خود دفن کیے ہیں. گھر سے ہنستا کھیلتا نکلا، وہاں سے پھر لاش آتی ہے. کوئی کہتا ہے اٹیک ہوا ہے، کوئی کہتا ہے گولی لگی ہے، کوئی کہتا ہے بم دھماکے میں چلا گیا. ہے کسی کے پاس کوئی گارنٹی کہ وہ اتنے سال زندہ رہ سکے؟ پھر کیسے کہتے ہو کہ میں اگلے جمعے نماز شروع کروں گا، اگلے سال روزے رکھوں گا، اگلے سال عمرہ کروں گا، حج کروں گا؟ 1 منٹ کی گارنٹی نہیں ہے. یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ ہمیں مفت میں یہ مذہب ملا.
ہمیں ایک ٹرے میں ایک تشت میں یہ مذہب ملا، دین ملا، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ چند روپوں کی ہم ایک چیز خریدتے ہیں، چند روپوں کی اس کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ حتیٰ کہ اولاد کو مارنا پڑے بھی مارتے ہیں کہ خبردار اس کا خیال کرنا، یہ ٹوٹنے نہ پائے، اس کی حفاظت کرتے ہیں ہم۔ چند ٹکوں کی، چند روپوں کی چیز کی ہم حفاظت کرتے ہیں۔ مذہب اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا دین ہے تو اسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ قرآن کا فیصلہ ہے، کسی مولوی کی بات نہیں ہے، کسی محدث کی بات نہیں ہے، کسی قاری کی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ یہ بات ٹال دیں، لیکن قرآن کا ایک ایک حرف سچا ہے اور ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرا رب فرماتا ہے سب سے بہتر دین میرے نزدیک اسلام ہے، جس کو آج ہم بہت مشکل سمجھتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، زمانہ کیا کہے گا؟ لوگ تمہاری قبر میں نہیں آئیں گے، زمانہ تمہاری قبر میں نہیں آئے گا، معاشرہ تمہاری قبر میں نہیں آئے گا۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے، مر ربوں کا بتا، تیرا رب کون ہے؟ سارے سجن ساتھی مر مٹنے والے، آپ کے بغیر مرنے والے سارے زندہ رہ جائیں گے اور منو مٹی ڈال کر آ جائیں گے، وہاں تو ہوگا، تیرا رب ہوگا۔ مر ربوں کا بتا، تیرا رب کون ہے؟ اب بتا۔ ما دینوں کا بتا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ آج رسول اللہ سے وفاداری ہمیں مشکل نظر آتی ہے، یاروں سے، دوستوں سے وفاداری ہم نبھا لیتے ہیں، رسول اللہ سے وفاداری ہمیں مشکل نظر آتی ہے، رسول اللہ سے محبت ہمیں مشکل نظر آتی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا کرنا ہمیں مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ برادری والے نہیں چھوڑتے۔ میں نے کسی مولوی کا، کسی عالم کا ساتھ دے دیا، برادری والے کیا کہیں گے؟ کسی ملک معتبر کا ساتھ دینا چاہیے تھا، اس لیے کہ میں یہ مسجد کا مولوی امام یہ دے کیا سکتا ہے؟ ہاں کچھ نہیں دے سکتا، تمہیں دعا ضرور دے سکتا ہے، تمہیں دعا ضرور دے سکتا ہے۔ حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس والد نے کہا کہ دین کی قدر پوچھنی ہے، اسلام کی قدر پوچھنی ہے، پوچھ سیدہ کائنات سے، وہ تمہیں بتائیں گی کہ میرا اصغر کیسے شہید ہوا، میرا لال حسین کربلا کے میدان میں کیسے شہید ہوا۔ پوچھ میدان کربلا کے اس عظیم شہید سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دین کی قدر کیا ہے، دین کی قدر کیا ہے۔ امام حسین تجھے بتائیں گے کہ بچے کیسے، ہمارا تو کوئی بچہ اسلام پر قربان نہیں ہوا، نہ ہم دینے کے لائق ہیں۔ ہم تو ان بچوں کو بھی گھر میں بٹھا لیتے ہیں جب حالات خراب ہو، بیٹے بیٹھ جا، کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ دین اسلام پر جب وقت آتا ہے تو ہمیں بچے بڑے پیارے لگتے ہیں، خود اپنی جان بھی بڑی پیاری لگتی ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم نے تو کچھ نہیں دیا اسلام کو، لیکن جنہوں نے بچوں کو قربان کیا ہے، پوچھ ان سے کہ اسلام کی قدر کیا ہے، دین کی قدر کیا ہے۔ پوچھ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کربلا کی تپتی ریت پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کی صدا بلند کی، حق کا علم بلند کیا اور تنے تنہا 72 تن قربان کر دیے، کیونکہ اسلام کی قدر و منزلت ہی ایسی ہے جس اسلام پر آج ہم چل نہیں سکتے، ہمیں بہت مشکل نظر آتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھ میری حیثیت، میں نے سب کچھ قربان کر دیا اسلام پر، میں نے وطن چھوڑا، میں نے سب کچھ چھوڑا، کیونکہ دین اسلام کی قدر ہی اتنی ہے۔ اس باپ نے کہا کہ تجھے کیا معلوم کہ دین اسلام کی قدر کیا ہے؟ پوچھ اس شخص سے، سیدنا حضرت بلال سے، جو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، جسے تپتی ریت پر لٹا دیا گیا، جسے جلتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جاتا ہے۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چربی جب پگھلتی ہے، آپ کی چربی جب پگھلتی ہے، آپ کی چربی کے پگھلنے سے کوئلے بجھ جاتے ہیں، آگ بجھ جاتی ہے۔ ہمیں کیا پتا کہ دین کی قدر کیا ہے؟ ہم تو صرف ہوٹنگ کر سکتے ہیں دین پر، ہم صرف مذاق اڑا سکتے ہیں دین کا، ہم صرف ان مذہبی لوگوں کا مذاق اڑا سکتے ہیں جو مذہبی لوگ دین کا نام لیتے ہیں اور دین پر چل رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہمیں کیا پتا کہ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر
کیا گزری. ایک وقت ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے. بلال چکی پیس رہے ہیں اور رونے کی آواز آ رہی ہے، کراہٹ کی آواز آ رہی ہے، جس طرح کوئی تیز بخار میں جل رہا ہو اور جسم درد سے ٹوٹ رہا ہو، اس طرح آوازیں آ رہی ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دستک دی. پوچھا کہ کیا ہوا؟ عرض کی کہ آپ جائیں، آپ کا کیا؟ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں. آپ جائیں، آپ کا کیا؟ میں تو اپنا کام کر رہا ہوں. کہا نہیں، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کروں. کہا نہیں، آپ چلے جائیے، میں نوکر ہوں امیہ کا اور سخت بخار میں مبتلا ہوں. آقا نے حکم دیا ہے کہ صبح تک یہ دانے تم نے پیسنے ہیں، صبح تک تم نے دانے پیسنے ہیں. اب یہاں بخار نہیں چھوڑ رہا، طبیعت اتنی ناساز ہے کہ چکی بھی نہیں چلا سک رہا. اللہ اکبر. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دور ہٹ جا، میں چکی چلاتا ہوں، تمہارے حصے کے دانے میں پیس دیتا ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے چکی چلائی، دانے پیسے، بلال کی خدمت کی، چلے جاتے ہیں. اگلی رات پھر آ جاتے ہیں، پھر خدمت کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. ہم اس نبی کی امتی، ہمیں محلے میں معلوم نہیں ہوتا کہ پڑوسی چیخ رہا ہے درد سے، کیا اس پر گزر رہی ہے، ہم نہیں معلوم کر سکتے. کبھی ہم نے اس بات کا احساس نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چکی چلاتے رہے بلال کی. بلال جب مسلمان ہوتے ہیں کلمہ پڑھ کے کہ سونیا تو ہے کون، کئی آتے ہیں پوچھ کے چلے جاتے ہیں تو ہے کون، اپنا تعارف تو کرا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب تعارف کرایا کہ میں مسلمانوں کا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عرض کی پھر مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آج تو ہمارے کردار سے کفار و یہود و نصارہ تنگ ہیں، ہماری سیرت سے، ہمارے کردار سے. وہ مثالیں دیتے ہیں کہ یہ ہے تمہارا دین، یہ ہے تمہارا اسلام. اس لیے کہ جھوٹ میں سب سے آگے ہم، مکاری میں سب سے آگے ہم، عیاری میں سب سے آگے ہم، فحش کلامی میں، بد کلامی میں، بدماشی میں، مال چھیننے میں سب سے آگے ہم ہیں، قانون توڑنے میں اور قانون ماں باپ کی بے ادبی میں، دوستوں یاروں کی بے ادبی میں، ماحول خراب کرنے میں. آج آپ خود اندازہ لگائیں، خود آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم کس دھانے پر کھڑے ہیں. خود کو مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے. سالہ سال نمازیں پڑھتے بیت گئی لیکن عادتیں نہیں جا سکیں، بری عادتیں آپ کی وہی ہیں. سالہ سال نمازیں پڑھتے بیت گئی لیکن جھوٹ نہیں ہم سے چھوٹ سکا. زنا کے اڈوں پر جانا ہم نہیں بچ سکے، شراب سے ہم نہیں بچ سکے، جھوٹ سے ہم نہیں بچ سکے، دغا بازی سے نہیں بچ سکے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. میرا رب فرماتا ہے نماز تو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. کیا وجہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد پھر باہر نکل کر ہم جھوٹ بولتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، گلوچ کرتے ہیں؟ کیوں؟ کیا نماز میں فالٹ ہے؟ نہیں. قرآن میں فالٹ ہے؟ نہیں. قرآن برحق ہے، اس کا ایک ایک حرف سچا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. نماز کے پڑھنے کے باوجود پھر بے حیائی اور برے کام کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری نمازیں درست نہیں ہیں. ہم ایک قرض اتارنے آتے ہیں، ایک ڈھونگا مرغی کی طرح لگایا اور بھاگ نکلے کہ باہر گاہک کھڑا ہے، جا کے سودا دینا ہے اسے. باہر دوست بیٹھے ہیں، جا کے اس سے ملاقات کرنی ہے. ہمیں ان کا خیال نماز میں آ رہا ہوتا ہے اور جلدی جلدی سے ہم نماز پڑھ کے مسجد سے چلے جاتے ہیں. پھر ہم اتنا خیال نہیں کرتے کہ آگے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. نہ ہم نے نماز کا احترام کیا، نہ کسی کا خیال کیا. ایسے گردنیں پھلنگتے ہوئے نمازی سے آگے سے گزرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں. تو پھر ایسی نماز ہمیں بے حیائی برے کاموں سے کیسے روکے گی؟ اس لیے عزیزان محترم، اس امیر شخص نے کہا کہ پوچھ قدر ان سے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تپتی ریت پر لٹائے گئے، جن پر ظلم و ستم کیا گیا. اگر بات پھر بھی سمجھ نہ آئے، پوچھ سیدنا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کی پیٹھ پر کوڑے برسائے گئے. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری ماں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس پر ایک ظالم ابو جہل نے پیشاب والی جگہ پر نیزہ مار کے شہید کر دیا. ترے کیوں شہید کیا؟ اسلام کی قدر و منزلت ہمیں آج نہیں ہے.
اسی دین اسلام کی خاطر انہیں شہید کیا گیا کہ وہ دین کی بات کرتی تھی، اسلام کی بات کرتی تھی۔ ہمیں گھر بیٹھے دین ملا، گھر بیٹھے اسلام ملا۔ مسلمانوں قدر کیجئے اس دین کی، قدر کیجئے اسلام کی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پرفتن دور میں دین اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔